بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مغربی فکر و فلسفہ کورس کا 13واں سبق ہے اور آج کے سبق کا عنوان ہے تجربیت پسندی ایمپیریسزم۔ اس سبق میں ہم ایمپیریسزم کا تعارف اور تجزیہ پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب مغرب نے وحی کو اور آسمانی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو پھر وہ اس تلاش میں نکلا کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہوں گے، علم کیسے حاصل ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم اور تجربیت پسندی یعنی ایمپیریسزم، یہ دو چیزیں ان کے علمیات یعنی ایپسٹمالوجی میں سے ہیں۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ تجربیت پسندی یعنی ایمپیریسزم کیا ہے؟ تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں تجربیت پسندی کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ تجربیت پسندی ایک انداز فکر کا نام ہے جس نے دو عقائد کا اظہار کیا۔ پہلا یہ کہ تمام تصورات جو منطبق کیے جا سکتے ہیں وہ تجربیت پسندی سے حاصل ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ تمام حقائق کی بنیاد وہ تجربہ ہے۔ اس کے مطابق دنیا کے علم کا تجربے سے جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی حاصل ہوگا وہ مشاہدے سے اور تجربے سے حاصل ہوگا۔ یہ ہے ایک تعریف۔ دوسری تعریف انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی اینڈ سائیکولوجی میں اس پر بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے، اس کی تعریف ذکر کی گئی ہے، اور جس کے آخر میں لکھا ہے کہ آل نالج از ڈیرائیوڈ فرام ایکسپیرئنس، کہ علم مکمل طور پہ تجربے سے مستنبط ہوتا ہے۔ تجربیت پسندی کی مختلف تعریفات کی گئی ہے، دو ہم نے پیش کی۔ تو تجربیت پسندی کی تمام تعریفات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تجربیت پسندی کے مطابق تجربے کے بغیر کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو چیز سائنسی و تجربی شہادت کی حامل نہیں ہے تو وہ علم کے دائرے ہی میں نہیں ہے، وہ علم ہی نہیں ہے جو مشاہدے میں نہ آ سکے اور تجربے میں نہ آ سکے۔ اسی وجہ سے کوئی خبر، معلومات، اعداد و شمار وہ حسیات کی فراہم کردہ تصدیقات کے برعکس ہوں گی۔ یعنی خبر بھی ذریعہ علم نہیں ہے، معلومات بھی ذریعہ علم نہیں ہے، اعداد و شمار یہ بھی ذریعہ علم نہیں ہے، اس کو علم کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ اور ان کے مطابق مشاہدہ اور تجربہ ہی اول و آخر علم کی حقیقی معیار کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ تجربے اور مشاہدے میں قطعیت اور معروضیت کو قائم رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کے فوق تجربی عمل، عقلیت، فہم و ادراک، مفروضے، قیاس آرائیاں، عقلیت پسندی، وہبی علم، وجدان، یہ غیر علمی انداز، استقرائی و استخراجی طریقہ کار، ان سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی جو چیزیں فلسفے میں اور مذہب میں ذرائع علم شمار ہوتے ہیں، تجربیت پسندی کے معیار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ علم کے دائرہ کار ہی میں نہیں آتے۔ البتہ یعنی اگر کوئی مفروضہ یا عقیدہ یا خیال یا کوئی قضیہ وہ تجربے کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے پیش کیا جا سکے اور اس کو تجربے کے مراحل سے گزارا جا سکے تو پھر وہ تجربی معیار پر پورا اترنے کے لیے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے صداقت یا بدیہیت کا حامل ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ سچا ہو اور بدیہی ہو۔ لیکن
تجربی علم کے دائرے میں اس کا شمار پھر بھی نہیں ہوگا اگر کوئی چیز بدیہی طور پر ثابت ہے، اگر کوئی چیز جو ہے وہ یعنی یونیورسل سچائی کے پیمانے تک پہنچ چکا ہے لیکن وہ تجربی علم کے دائرے سے باہر ہے، وہ تجربے کے تحت میں نہیں آتا، تو وہ علم میں شمار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی چیز بدیہی ہو یا عالمی سچائی ہو اور متفقہ اور اجماعی سچائی اور صداقت کیوں نہ ہو، اگر وہ تجرباتی علم سے ہو کر گزرے اور اس سے اس کی صحت کا اندازہ ہو سکے، تو پھر وہ بدیہی اور سچائی جو ہے، بداہت اور صداقت، وہ علم کے دائرے میں شمار ہوگا۔ گویا کہ ان کے نزدیک تجربیت پسندی ہی ذریعہ علم، واحد ذریعہ علم ہے، یعنی یہ وحدت کے قائل ہے۔ اب تجربیت پسندی ایمپیریسزم کا پس منظر کیا ہے؟ جس طرح کہ ہم نے ریشنلزم کا پس منظر بتایا تھا کہ 17ویں اور 18ویں صدی میں جب مغرب نے وحی اور آسمانی تعلیمات کا انکار کیا اور اس کو ذریعہ علم میں سے شمار نہیں کیا، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ عقل کو پیمانہ بنایا کہ عقل کے ذریعے سے حقائق کا علم ہوگا۔ تو تجربیت پسندی کا پس منظر بھی یہی 17ویں اور 18ویں صدی میں پڑی، اور اس کے علمبردار 3 بڑے فلاسفر ہیں، جان لاک، ہیوم اور برکلے۔ انہوں نے علم کی طوالت کو مختصر کیا اور اس کی ظنیت کو قطعیت بخشی، یعنی ظن کو قطعیت میں بدل دیا۔ اس دور کو سائنسی اور میکینزم کی ترقی کا دور کہا جاتا ہے، اور اس دور میں مفروضے اور نظریے تجربات اور انکشافات کے سانچے میں ڈلنا شروع ہوئے۔ گلیلیو، کوپرنیکس اور نیوٹن کے سائنسی قوانین حرکت اور انکشافات کائنات کے رازوں کی پردہ کشائی کا فریضہ یہ سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو عقلیت پسند فلاسفہ تھے، تو وہ فلاسفر فلسفیانہ نظریات کو سائنس کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی تجربیت پسندی سے مرعوب ہوئے اور انہوں نے اپنی عقلی علوم اور عقلی معیارات کو جو ہے وہ تجربی معیارات کے ہم آہنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو خیر، یہ جو تجربیت ہے یا تجربی تنقید سائنسی منہج کی پشپناہی میں ایک اہم کردار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں۔ جو قدیم کلاسیکل فلسفی ہے تو وہ باطل ہوتا ہوا نظر آیا، بلکہ قدیم مطلب یعنی 2000 سال ارسطو کے دور سے جو قائم راسخ العقیدہ بدھ تھا، وہ پاش پاش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس تجربیت پسندی کے دور میں۔ تو علمی لحاظ سے اس عہد کو یعنی 17ویں اور 18ویں صدی سے لے کر اب تک کو اس کو میکینزم یا میکینزم سائنس کے عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور فلسفیانہ اعتبار سے اس کو تجربی تنقید یعنی ایمپیریکل کریٹیکل کا دور کہا جاتا ہے، یعنی تجربہ ہی تنقید کا معیار ہے، ہر چیز پر تنقید کریں گے اور اس کو تجربے سے گزاریں گے۔ تو میکینزم کو اب ایک مستند سائنسی علم کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، جو مختلف اجسام، ٹھوس، مائع اور گیسوں پر عملی تجربات کے ذریعے سائنسی اور معاشی انقلابات کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کل ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ اسی تجربیت پسندی ہی کا نتیجہ ہے اور اسی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، مغربی ایپسٹمولوجی میں 2 چیزیں نظر آئی کہ جب انہوں نے وحی کی تعلیمات کو چھوڑا اور وحی کو ذریعہ تعلیم نہیں سمجھا، تو انہوں نے 2 راہیں اختیار کی۔ شروع میں عقلیت پسندی، اور اس عقلیت پسندی کو تقریباً 2 صدیوں تک، 200 سال تک
ایک وہ یعنی معیار کے طور پر استعمال کیا گیا 15ویں اور 16ویں صدی میں، اور پھر 17ویں اور 18ویں صدی میں پھر تجربیت پسندی آ گئی۔ تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا آپس میں دونوں ضد ہے، متضاد ہے اور مقابل ہے؟ تو تجربیت پسندی اصل میں عقلیت پسندی کا رد ہے، یعنی امپیریسزم یہ بالکل ضد ہے ریشنلزم کا۔ عقلیت پسند مفکرین نے علم کا ماخذ عقل کو قرار دیا تھا، عقلی استدلال جس طرح فلسفے میں ہوتا ہے، لیکن تجربیت پسند مفکرین نے کہا کہ عقل بھی غلطی کھا سکتی ہے، اس لیے حقیقی علم تجربہ اور مشاہدہ ہی سے حاصل ہوگا جو ہمیں نظر آئے اور جس کو ہم تجربہ کر سکے۔ تو ان دو قسم کے مفکرین نے ایک دوسرے پر بڑے پیمانے پر تنقیدیں کی، اعتراضات کیے، اور یوں مغرب جب وحی کی رہنمائی سے محروم ہوا تو اس کو علم کا کوئی سرا نظر نہیں آیا اور نہ ہاتھ آیا کہ علم کہاں سے لیا جائے اور علم کی صداقت کے معیارات کیا ہے، اور آپس میں الجھ گئے۔ کسی نے کہا کہ علم کی صداقت کا معیار عقل ہے تو انہوں نے عقلیت پسندی کو ترجیح دے دی، اور امپیریسزم کو معیار سمجھنے والے مفکرین نے کہا کہ نہیں، عقل بھی علم کا آخری اور حتمی درجہ نہیں ہے، عقل بھی غلطی کر سکتی ہے، بلکہ علم کا جو آخری اور حتمی ذریعہ ہے وہ مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ تو یوں یہ علم کے صداقت کے معیارات سے محروم ہوئے اور آپس میں مڑ بھیڑ رہے۔ اب تجربیت پسندی اس امپیریسزم نے جب مغرب میں اپنی جگہ بنا لی تو اس کے نتائج اور اثرات کیا برآمد ہوئے؟ تو تجربیت پسند مفکرین نے حقائق کی دریافت میں تجربہ اور مشاہدہ کو بنیادی اہمیت دی۔ ان کے نزدیک جو چیز تجربے، مشاہدے اور حواس سے ماورا ہو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تجربے سے گزارنے سے پہلے دنیا کا ہر علم قابل تشکیک ہے، یعنی یقینی نہیں ہے، ظنی ہے۔ ہاں اگر وہ تجربے سے گزارا جائے اور تجربہ اس کو ثابت کرے اور مان لے تو پھر وہ یقین اور قطعیت کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ تو تجربہ سے گزارنے سے پہلے دنیا کا ہر علم وہ قابل تشکیک ہے۔ ایک نتیجہ یہ ہوا۔ دوسرا نتیجہ کہ تجربیت پسندی اور تشکیکیت کے اس فلسفے نے مذہبی عقائد کے انکار کی راہ ہموار کر دی، کیونکہ مذہبی عقائد وحی سے ثابت ہوتے ہیں اور وحی کو تجربے سے نہیں گزارا جا سکتا، بلکہ وہ تو پیغمبر کا تجربہ ہے، پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یوں باقاعدہ مابعد الطبعیات یعنی میٹا فزکس کا انکار ہوا، خدا، جنت، دوزخ، عذاب قبر، وحی، فرشتے، جنات، ان سب کا انکار ہوا۔ تو یہ تجربیت پسندی اور تشکیکیت کا دوسرا نتیجہ برآمد ہوا۔ تیسرا نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے تو وہ یہ کہ الحاد کے فروغ میں، الحاد کے پھیلاؤ میں تجربیت پسندی کے فلسفے کا سب سے بڑا کردار ہے، اور یہ نظریہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے اور مذہب اور مابعد الطبعیات کے انکار کا سبب بن رہا ہے۔ آپ نے اگر ملحدین کے ساتھ بات کی ہوگی تو وہ جب کہتے کہ بھائی خدا کو ثابت کرو، تو خدا کو ثابت کرنے کا مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ خدا کو دکھاؤ، خدا کو تجربے میں لاؤ۔ تو یہی تجربیت پسندی ہی الحاد کا سب سے مضبوط اور یعنی بڑا کردار جو جس فلسفے کا نظر آ رہا ہے وہ یہی امپیریسزم یعنی تجربیت پسندی ہی ہے۔ تو الحاد کا فروغ اور الحاد کا پھیلاؤ یہ تجربیت پسندی امپیریسزم کا تیسرا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اسلام کے نقطہ نظر میں ذرائع علم کیا ہے؟ دیکھیے، عقلیت پسند اور تجربیت پسند دونوں طرح کے لوگوں نے
آسمانی وحی اور خبر کا انکار کر دیا کہ خبر کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، اور عقلیت پسندوں نے کہا کہ صرف عقلیت پسندی ذریعہ علم ہے، تجربیت پسندی والوں نے کہا کہ صرف تجربہ اور مشاہدہ یہ ذریعہ علم ہے، یعنی یہ سب وحدت کے قائل ہے۔ ایک نے کہا کہ صرف عقل ذریعہ علم ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، صرف مشاہدہ اور تجربہ یعنی حواس خمسہ ہی ذریعہ علم ہے، یہ وحدت کے قائل ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے وحدت کا قائل نہیں ہے ذرائع علم میں۔ اسلامی نقطہ نظر سے علم کے بنیادی طور پر 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 وحی، اس ذریعے سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو دیگر انسانی ذرائع سے حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی جو عقل سے جو چیز ثابت نہیں ہو سکتی، عقل کی پہنچ سے دور ہے یا تجربے اور مشاہدے کی پہنچ سے دور ہے، تو وہ چیز ثابت ہوگی وحی کے ذریعے سے، جیسے کہ خدا کا وجود ہے، خدا کیا ہے، کیسا ہے، انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کہاں جائے گا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی اور زندگی ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں عقل اور تجربے کے دائرے سے بالکل خارج ہے، تو ان چیزوں کا علم وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو وحی ایک ذریعہ علم ہے۔ دوسرا ذریعہ انسانی عقل ہے، جسے قرآن نے عقل و قلب دونوں اصطلاحات سے پکارا، بعض جگہوں میں قلب کا کہا تو مراد عقل ہے۔ تو یہ انسان کی وہ خاصیت ہے جو قیاس، اندازہ اور نتائج کے استنباط کی صلاحیت کا نام ہے، یعنی انسان ایک کسی چیز کا قیاس کرتا ہے، یعنی غائب کو موجود پر قیاس کر کے مانتا ہے۔ مثلا یہ کہ دھواں دیکھا تو آگ کے وجود کو اس پہ قیاس کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روشنی دیکھی اور تو سورج کے طلوع کو اور یا دن کے وجود کو اس سے استنباط کیا، تو یہ قیاس، اندازہ اور نتائج کا استنباط یہ انسان اپنے عقل کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے، کسی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز تک اس کی عقل پہنچتی ہی نہیں ہے، نتیجہ ہی نہیں نکالتا۔ ایسے نہیں کہ انسان پتھر کی طرح ہے، بلکہ اس میں یہ ایک صلاحیت ہے جس کو عقل کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا وہ اندازہ اور علم حاصل کرتا ہے۔ تو اسلام نے اس ذریعہ علم کا بھی اعتبار کیا اور کہا کہ عقل بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ تیسرا ذریعہ جو ہے وہ انسانی حواس ہے، حواس خمسہ ہے، 5 سینس، آنکھ ہے، کان ہے اور سونگنا ہے، چھونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھ لی تو اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا۔ کان سے آپ نے کوئی آواز سنی، جس طرح کہ ابھی دیکھیں پیچھے آذان کی آواز آ رہی ہے نا، تو ہم کان سے سن رہے ہیں، تو آواز کے پیچھے کوئی آواز والے کا وجود ہے، کسی انسان کا وجود ہے، حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے بتایا، لیکن ہمارے کانوں نے آواز سنی تو آواز والے کا وجود ہم نے مان لیا کہ ہے، تو یہ علم ہو گیا۔ تو اس کا بھی حواس خمسہ بھی انسانی علوم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ، یہ اسلام نے اس کا اعتبار کیا۔ تو یوں اسلام جو ہے وہ ذرائع علم میں وحدت کا قائل نہیں ہے، بلکہ تنوع کا قائل ہے، کیونکہ علم میں بھی تنوع ہے۔ علم بھی ایک چیز نہیں ہے، علم کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، علم میں تنوع ہے، تو مختلف انواع مختلف ذرائع سے حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ماخذ ہے وہ بھی متنوع ہوں گے۔ علم متنوع ہے، یعنی کوئی علم ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم ہمارے عقل کے استنباط اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا علم ہمیں سچی خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو علم متنوع ہو گیا نا۔ تو علم میں جب تنوع ہے تو اس کے ماخذ میں بھی تنوع، اس کے ذرائع میں بھی تنوع، اس کے سورسز میں بھی کیا ہے، تنوع ہے۔ تو ہر ایک علم کا اپنا الگ الگ ذریعہ ہے، کسی ایک کو لے کر دو کا یا اگلوں کا انکار کرنا یہ علمی رویہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو ہے ایک
فطری اور علمی رویے کو روا رکھ کر علم کے تنوع کو قبول کیا اور علم کے ذرائع کے تنوع کو معتبر جانا، جبکہ مغرب ہمیں اس کا الٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ علم میں وحدت کے قائل ہے تو علم کے ذرائع اور سورسز میں بھی وحدت کے قائل ہے، اور باقی علوم کا بھی انکار کر لیتے ہیں، اور ان علوم کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، جو سورسز ہیں، ان کا بھی انکار کر لیتے ہیں۔ تو یہ علمی رویہ نہیں ہے، یہ گویا کہ اسلام کا ذرائع علم اور مغرب کا ذرائع علم، ان کا تقابل بھی ہو گیا کہ کون سا فطرت کے مطابق علم کے حصول میں چلتا ہے۔ اسلام علم کے حصول میں، علوم کے حصول میں انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، جبکہ مغرب میں ہمیں علم میں بھی اور ذرائع علم میں بھی ہمیں تنگ نظری نظر آ رہی ہے۔ تو تنگ نظر وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ وہ تنگ نظر ہوئے نا کہ بھائی باقی چیزوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کوئی ایک چیز حقیقت ہے تو کسی چیز کی حقیقت آپ کو خبر سے حاصل ہوگی، کسی چیز کی حقیقت آپ کو حواس خمسہ 5 سینس سے تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہو، اور کسی چیز کا آپ کو جب وہ عقلی استدلال کے ذریعے سے حقیقت حاصل ہوگی۔ تو کسی ایک کو لے کر باقی کا انکار، اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، اس کو علمی رویہ نہیں کہتے۔ امید ہے یہ تجربیت پسندی ایمپیریسزم کا مفہوم اور اس کے نتائج اور اسلامی نقطہ نظر سے علم کے ذرائع کا تقابل یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔